نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے لیے اللہ رب العزت نے ساری کی ساری زمین کو پاکیزہ بنا دی. جعلت لی الارض طیبۃ وطہورا ومسجدا، اللہ رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا. پاکیزہ، اللہ اکبر. لفظ دو استعمال ہوئے، ایک لفظ ہے طیبہ، ایک ہے طہورا. طیبہ کا مطلب ہے چھونے میں پاک ہے، چھونے میں پاک ہے، کہیں بھی جو بھی مٹی پلید نہیں ہے وہ پاک ہے. طہورا کا مطلب ہے پاک کرنے والی، پاک کرنے والی. اگر کسی شخص کے لیے غسل کرنا فرض ہے یا اس نے وضو کرنا ہے، اسے پانی نہ ملے، کہیں سے بھی پاکیزہ مٹی لے، تیمم کرے، بندہ پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکے گا وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر. وہ مسجد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اللہ اکبر. سابقہ امتوں میں یہ ضروری تھا جب انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو عبادت گاہ میں جائیں، اپنے معبد خانے میں جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ خاصیت ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت سے نوازا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت جہاں بھی موجود ہو زمین میں، نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر پانی میسر ہے تو وضو کر لیں، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر کے وہاں نماز پڑھیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیت سے نوازا. اور دوسری روایت میں جہاں 6 اوصاف کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے میں چند الفاظ بولتا ہوں اور ان کا مفہوم بہت زیادہ ہے، لفظ تھوڑے تھے میں نے بہتے چند الفاظ میں. اور واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث، کئی دروس، کئی اسباق، کئی مسائل ہم اس سے مستنبط کر سکتے ہیں، بہت سے اصول ہم اس سے نکال سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس خصوصیت سے نوازا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا کی. خصائص کافی ہیں لیکن مجھے یاد آیا کہ ہمارا موضوع خصائص کے ساتھ ساتھ معجزات بھی تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص تو بے شمار ہیں، سبھی کا ہم ذکر نہیں کر سکتے. چند ایک میں نے آپ کی گوشت گزار کیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے ممتاز اور منفرد ہے، سب سے بے مثل اور بے نظیر اللہ رب العزت نے بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معجزات، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز، کوئی واقعہ، کوئی کچھ بھی ایسا نمودار فرما دیتا ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا، جو خرق عادت ہوتا ہے، جو انسان کر ہی نہیں سکتا. جو سمجھ لیں جو ما فوق الاسباب ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں اللہ رب العزت اس چیز کو واضح کر دیتا ہے، نمودار کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اور اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو عاجز کر دینے والی، مطلب جو انسان کو عاجز کر دینے والی، انسان اپنے تمام اسباب اور وسائل کو بروئے کار لا کر وہ کام نہ کر سکے، ایک پیغمبر کے ہاتھ میں وہ چیز ظاہر ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کسی بھی پیغمبر ہونے کی، نبی ہونے کی ایک دلیل ہوتا ہے، فقط ایک دلیل ہوتا ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی پیغمبر نے بھی دعوت دیتے وقت یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم میرا کلمہ پڑھ دو، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں نے یہ کر دکھایا ہے، میں نے یہ کر دکھایا ہے، لہٰذا میرا کلمہ پڑھو. ہر کس نے پیغمبر دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی توحید کی. اور اگر کوئی نشانیاں پوچھے کہ ہم کیسے مان جائیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ پیغمبر بعض اوقات اللہ سے دعا کرتا ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت خود ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، یہ صرف یہ بتائے گی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. وگرنہ یہ سارے کا سارا
معجزہ، یہ آیت، یہ نشانی اللہ رب العزت کا اختیار ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں یہی فرمایا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ خود کوئی نشانی ظاہر کرے مگر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ نشانی ظاہر کرتا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، اور معجزات بھی اللہ رب العزت نے اس دور کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں جادوگروں کا بڑا طوطی بولتا تھا، فرعون اس نے بڑے جادوگر رکھے ہوئے تھے، بلکہ لوگ تو جادوگری کی بنیاد پہ اپنی بادشاہی چلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کی معجزات عطا کیے جو جادوگروں کا توڑ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ لاٹھی والا معجزہ عطا کیا، لاٹھی پھینکتے تھے وہ واقعتاً اس کی جنس بدل جاتی تھی اور وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ مان گیا کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ہم تو آنکھوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم تو کوئی منتروں شنتروں کے ذریعے وقتی طور پر ایک دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ان رسیوں کو، ان لاٹھیوں کو سانپ بنا نہیں سکتے، جنس بدل نہیں سکتے۔ اگر اس لاٹھی کی جنس بدلی ہے تو یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس لیے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزے دیے۔ اس دور میں سائنسدان، خصوصاً یہ یونانی لوگ جو ہوتے تھے، سائنسدانوں کا بڑا طوطی بولتا تھا، بڑے قسم کے تجربات کرتے تھے، نئی نئی ایجادات شروع ہونے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ کوڑ ایسی بیماری تھی جو لا علاج تھی، جسم گل جاتا تھا، جڑنا شروع ہو جاتا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے کہ اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتا تھا۔ پیدائشی نبینہ آج تک لا علاج بیماری ہے، پیدائشی نبینہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے بینا ہو جائے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ پھل بہری، یہ برس جس کو ہم پھل بہری کہتے ہیں، آج بھی اس کا مکمل علاج نہیں ہے، علاج ہوتا ہے بعض اوقات کسی سٹیج پر ہو جاتا ہے، کسی سٹیج پر نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جلد پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت اس کی جلد کو بالکل درست کر دیتا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ما فوق الاسباب ہوتی ہیں، گھر سے کیا کھا کے آئے ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیتے ہیں، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، موت کا تو علاج ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مٹی کا ایک پرندہ بناتے عیسیٰ علیہ السلام اور اسے کہتے اللہ کے حکم سے اڑ جا، اڑ جاتا تھا۔ تو یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تھا، یہ نشانی تھی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات سے عطا کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے معجزے عطا کیے، ہر طرح کے۔ سابقہ پیغمبروں کے جو معجزات ہیں ان کے پرتو بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں نظر آتے ہیں، کئی معجزے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے دور میں عرب کے اندر فصاحت، بلاغت، قوت گویائی، خطابت، یہ اس کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی قوم اور قبیلے کا سردار وہی ہوتا تھا جو سب سے اچھا خطیب ہوتا، جو سب سے بڑا شاعر ہوتا، جو گفتگو کا دھنی ماہر ہوتا، وہی سردار ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان سے چیلنج کیے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے انسان، جن پہلے پچھلے، سب مل جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، تم نہیں لا سکتے۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر یہ کلام میں نازل کر رہا ہوں۔
وہ کہتے تھے نہیں یہ اس کی اپنی مہارت ہے، اس نے خود فلاں سے سیکھا ہے، فلاں اجمی غلام ہے اس سے سیکھ لیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ خود بنا لیتا ہے یا فلاں سے سیکھ لیتا ہے تم بھی بنا کے دکھا دو۔ اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے؟ قل فأتوا بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اپنا چیلنج تھوڑا کر دیا، 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے؟ سورہ یونس میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک صورت ہے۔ اور سورہ طور میں 27ویں پارے میں تو اللہ رب العزت نے مزید چیلنج کم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کہتے ہیں نا پیغمبر نے خود کر دیا، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، صرف ایک بات، صرف ایک آیت اس قرآن جیسی لے کے آ جائے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔